الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. تعظیم کر رہا ہوں محمد کے نام کی، اللہ نے جس پہ آتش دوزخ حرام کی. تعظیم کر رہا ہوں محمد کے نام کی، اللہ نے جس پہ آتش دوزخ حرام کی. حمد و صلات کے بعد محترم عزیزان کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ کرم و فضل ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام اور امتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو جڑ گیا وہ اعلیٰ ہو گیا. صحابی رسول علقمہ ہے. نزا کا وقت آ گیا، روح پرواز نہیں کر رہی. صحابہ آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا علقمہ کی روح پرواز نہیں ہو رہی، نزا کا وقت آیا ہوا ہے، بڑی تکلیف میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابی، جاؤ اس کی ماں کے پاس جاؤ، اس کی ماں کو بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، یا تو وہ مائی خود آ جائے اور نہیں آ سکتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء سراپائے رحمت نبی فرما رہے ہیں آ سکتی ہے مائی تو صحیح ہے، نہیں آ سکتی تو میں حاضر ہو جاؤں گا. جب مائی کو بتایا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، مائی ضعیف العمر تھی، ہاتھ میں لاٹھی تھی، لاٹھی کے سہارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئی. حضور نے فرمایا مائی میں آ جاتا. فرمایا نہیں یا رسول اللہ آپ بلائیں اور میں نہ آؤں، ایسا ہو سکتا ہے. آ کے بیٹھ گئی. یا رسول اللہ حکم کریے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے مائی تیرا بیٹا علقمہ ہے؟ فرمایا ہاں میرا بیٹا علقمہ ہے. فرمایا اس کے نزا کا وقت آ چکا ہے، اس کی روح پرواز نہیں کر رہی، لہذا اس کو معاف کر دے. ماں کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں اس کو معاف نہیں کروں گی. کیوں نہیں معاف کرے گی؟ فرمایا مائی کہنے لگی اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر مجھے غلط سلط کہتا ہے، اس وجہ سے میرا بڑا دل دکھایا ہے. یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا مائی معاف کر دے، فائدے میں رہے گی. عرض کرنے کی یا رسول اللہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں مگر اس کو معاف نہیں کروں گی. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے تیسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ بھی مائی نے منع کرا. حضور نے صحابہ کو حکم دیا جاؤ جنگل سے لکڑی کاٹ کے لاؤ، ادھر جمع کر لو. جب جمع ہوئی لکڑی مائی کو بٹھا رکھا. فرمایا دیکھ، آگ دہکنے لگی. فرمایا جاؤ میرے صحابہ علقمہ کو اٹھا کے لاؤ اور اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دو. ماں بھڑک اٹھی، یعنی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لگتے جگر کو، میرے جگر کے ٹکڑے کو، میرے شہزادے کو، میرے بیٹے کو یا رسول اللہ اس آگ میں ڈالے جائے گا، میں کیسے برداشت کروں گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مائی میں تو اس لیے کہہ رہا تھا معاف کر دے. اللہ اکبر. یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ تو اس سے بھی 70 گنا زیادہ ہوگی. یہ تو لکڑیاں جل رہی ہیں، یہ تو درخت جل رہے ہیں، وہاں تو پہاڑ جلیں گے. اللہ اکبر. مائی کو سننا تھا. مائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہچکیاں بن گئی، چیخنے لگی، رونے لگی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کرتی ہوں. اتنا کہنا تھا. حضور نے فرمایا جاؤ میرے پیارے صحابہ دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے. جب گئے صحابی تو کہتے ہیں جیسے ماں نے معاف کرا، علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری اور ساری ہو گیا. کون ہے؟ صحابی رسول ہیں، مگر ماں کے نافرما بردار اولاد تھیں. جب ماں نے معاف کرا
تو اللہ کی رحمت جوش پہ آ گئی. اللہ اکبر, کلمہ طیب جاری اور ساری ہو گیا. اللہ اکبر, معلوم چلا تیری نماز, تیرا روزہ, تیرا حج, تیری خیرات, تیرا صدقہ سب ایک طرف. جب تک تو اپنی ماں سے محبت نہیں کرے گا, ماں کو راضی نہیں کرے گا, بوڑھے باپ کو راضی نہیں کرے گا. آج تو یہ حال ہے, ماں بوڑھی ہو جائے تو کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے, باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کی چرپائی صحن میں ڈال دی جاتی ہے کہ ابا کھانستے ہیں رات کو, نیند کھانس کے ہماری نیند کو خراب کر دیتے ہیں. ارے ابا کو لوگ کیا کرتے ہیں, ابا بہن کے گھر چلے جاؤ, دوسرے بھائی کے گھر چلے جاؤ. اب تو حال یہ ہو گیا, لوگ عیدی میں ماں باپ کو جمع کرا کے آ جاتے ہیں. میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا, میں نے دیکھا کہ عیدی میں عورت گئی اور پوچھنے لگی, معلوم کرنے لگی چینل کی کہ مائی کیسے آنا ہوا. کہنے کہ بچہ مجھے لایا تھا, یہ ہاسٹل لے کے جا رہا ہوں, کچھ دنوں کے بعد لے جاؤں گا. وجہ کیا تھی؟ یعنی بس میں بیمار رہتی تھی, اس کی میری بہو سے میری بنتی نہیں تھی, لہذا جس دن سے چھوڑ کے گیا ہے کئی سال گزر گئے ہیں, میری نگاہ اسی دروازے پہ جمی ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہنے چاہتی ہو, کیا کہنا چاہتی ہو. مائی کہنے لگی میں دعا گو ہوں, جہاں بھی ہے میرا لگتے جگر, خوش رہے, آباد رہے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگی, بچی جو چینل کی تھی, وہ کہنے لگی مائی کو تو تمہیں چھوڑ کے چلے گیا, آپ کو تکلیف میں ڈال گیا, اس کے باوجود آپ, فرمایا وہ جو کچھ ہے کرا, اس کا کرنا ہے, مگر میرے لگتے جگر کے لیے میں دعا گو رہوں گی. دیکھو ماں کو لوگ عیدی میں چھوڑ جاتے ہیں, لوگ ماں کو کسی ہاسٹل میں جمع کرائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر تیری نماز کیسی ہوگی, تیرا روزہ کیسا ہوگا, تیری خیرات کیسی ہوگی, تیری بچوں کی تربیت کیسی ہوگی. کل تیری اولاد بھی, تجھے بھی بڑھاپا آنا ہے. زندگی میں 3 مرحلے آتے ہیں. ارے بچپن آتا ہے, نادانگی میں گزر جاتا ہے, جوانی پھوپھا میں گزر جاتی ہے, بڑھاپا ہو میں گزر جاتا ہے. اللہ اوپر جب تو اس عمر پہ پہنچے گا تو تجھے تیری اولاد بھی جا کے کسی جگہ ڈال دے گی, اور تو نے اپنی ماں کی خدمت کری ہوگی, بوڑھے باپ کی خدمت کری ہوگی. اللہ اکبر. تو تیری اولاد تیری خدمت کرے گی. ارے درخت لگائے کانٹوں کا اور امید رکھے کہ اس کے اندر آم اور کیلے آئیں گے, کیسے ہو سکتا ہے؟ کانٹوں کے اندر تو پھلیاں لگتی ہیں, اور وہ پھلی بھی جب کھاتا ہے گدھا, جب اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, اس سے پہلے اس پھلی کو کھانے کے لیے بھی راضی نہیں ہوتا. معلوم چلا درخت لگائے کانٹوں کے اور امید رکھتے ہیں کہ پھل آئیں گے. کیسے پھل آئیں گے؟ پھل کا درخت لگائے گا تو پھل آئیں گے نا. اللہ اکبر. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں, ان کی خدمت کریں. ہماری اولاد بھی دیکھے کہ ہماری باپ نے اپنی ماں کی خدمت کری ہے, ہماری دادی کی خدمت کری ہے, ہمارے دادا کی خدمت کری ہے. اللہ اکبر. پھر اولاد اپنی ماں باپ کی بھی خدمت کرتی ہے کہ میرے باپ تو روزانہ اپنی ماں کے پاؤں کو دباتے تھے, میں بھی آج اپنی ماں کے پاؤں کو دباؤں. ارے میرا باپ میرے نانا دادی کے پاؤں کو دباتے تھے, آج میں بھی دباؤں. اس لیے کہ دیکھ کر اثر ہوتا ہے نا. جب وہ خود ہی عمل نہیں کرے گا اولاد کی, میرے باپ نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرا, میں کیا کروں اس کے ساتھ, جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا نا. اللہ اکبر. معلوم چلا کہ گھر سے معلوم چلتا ہے, گھر کی صحبت سے بندے پہ اثر پڑتا ہے. آج حال یہ ہے کہ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو نکال دیتے ہیں, شادی ہوتی چند دن گزرتے ہیں, گھر کو چھوڑ دیتے ہیں, کرائے پہ گھر لے لیتے ہیں, رہنے لگ جاتے ہیں. ابا ایسے کہہ رہے تھے, اماں ایسے کہہ رہی تھی, بھائی ایسے کہہ رہا تھا, بہن ایسی کہہ رہی تھی. ارے تو نے سوچا جب تو چھوٹا سا تھا, ننھا سا تھا, ماں گیلے میں سوتی تھی, تجھے سوکھے میں سلاتی تھی. ارے کوئی وقت پریشانی کا بھی آیا تو تیرے لیے اس دروازے پہ بھی بھیک مانگنے چلے گئی, قرضہ لینے چلے گئی, جس کا دروازے پہ جانے کو راضی نہیں تھی کہ میرے کو پیسے مل جائیں, میں اپنی اولاد کو دوا دلا کے لے آؤں, شفا ہو جائے گی, تکلیف میں ہے. ماں بھلی پوری رات گیلے کے اندر پڑی رہی, تجھے سوکھے میں سلایا. آج اتنا جوان ہو کے کہتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے کرا کیا, میرے باپ نے میرے لیے کرا کیا, میں تو ساری زندگی کما کے دے لگا. ارے تو پیدا ہو کے کیا کمانے لگ گیا تھا؟ جب پیدا ہوتے ہی تو کاروبار کرنے لگ گیا تھا. کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں تھا. جب تلک تو جوان نہیں ہوا, 16-17 سال کا نہیں ہوا, 18 سال کا نہیں ہوا, جب تلک تو کام نہیں کرتا تھا. کبھی کالج میں پڑھنے جاتا تھا, کبھی اسکول میں پڑھنے جاتا تھا, کبھی ٹیوشن میں پڑھنے جاتا تھا, کبھی درسگاہ میں پڑھنا جاتا تھا. اللہ اکبر. آج بڑا ہو گیا, شادی کر دی تو کہتا ہے میرے ماں باپ کا کون سا میرے پہ ہے, خدمت کرنے کا حق ہے, اور بھائیوں کا بھی تو حق ہے. اللہ اکبر. تو کرے گا تو تیرے کو اس کا صلہ ملے گا. گھر چھوڑ دیتے ہیں,
گھر بار چھوڑ دیتے ہیں. بوڑھے ماں باپ ساری زندگی جوان کرتے ہیں اولاد کو کہ ہمارا سہارا بنیں گے, اس سہارے کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی نیک بندے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, خیرات بھی کرتے ہیں, مگر بوڑھے ماں باپ کا حال پتہ کرنے بھی نہیں جاتے, عید تہوار پہ بھی نہیں جاتے. ارے کہنے چھوڑو, انہوں نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا کرا. ابے تجھے معلوم ہے تیری نماز قبول ہوئی, تجھے معلوم ہے تیرا روزہ قبول ہوا, تجھے معلوم ہے تیری خیرات قبول ہوئی. ارے سب کچھ ایک طرف, صرف تو اپنی ماں باپ سے محبت کرتا, اللہ راضی ہو جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے صحابہ, جو اپنی ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. عرض کری صحابہ نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 2 دفعہ دیکھیں؟ فرمایا 2 دفعہ. ایک صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ اپنی ماں کے چہرے کو 100 دفعہ محبت کی نگاہ سے دیکھوں, 100 دفعہ پیار سے دیکھوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا. معلوم چلا حج کرنے جائے گا تو ہزاروں روپے خرچ کرے گا, لاکھوں روپے خرچ کرے گا, اتنی محنت کرے گا, اس کے باوجود کیا پتا تیرا حج قبول ہو, تیری حج قبول ہوا یا نہیں ہوا. مگر آقا دو جہاں سرور انبیاء نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو حق اور سچ ہے, 1 دفعہ محبت کی نگاہ سے دیکھ, مقبول حج کا ثواب ملے گا. 2 دفعہ دیکھ, 2 دفعہ ملے گا. ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میں مکے میں رہتا تھا, میں نے منت مانی تھی کہ میری منت پوری ہو جائے گی تو میں کعبے کے دروازے کا بوسہ لوں گا. یا رسول اللہ مکے سے مدینے آ گیا, بوڑھا ہو گیا ہوں, منت پوری ہو گئی ہے. یا رسول اللہ میں مکے سے مدینے جانے کی میری وسعت نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہ میرے پاس جانی طور پہ اتنی جان ہے کہ پیدل چلے جاؤں, نہ مالی طور پہ وسائل ہیں, سبیل ہے جو میں چلے جاؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے پیارے صحابی آنکھوں میں نم کیوں ہے, چہرے پہ غم کیوں ہے, دل پہ الم کیوں ہے, پریشان کیوں ہوتا ہے. میرے پیارے صحابی جا اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لے لے, تو نے کعبے کے دروازے کا بوسہ لے لیا. قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی رونے لگا, آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میرے صحابی روتا کیوں ہے؟ عرض کی, یا رسول اللہ میری امی کا انتقال ہو گیا ہے, میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میرے صحابی غم نہ کر, جا اپنی ماں کی قبر پہ جا کے قدموں کا بوسہ لے لے. تو نے کعبے کے دروازے کا بوسہ لے لیا. صحابی کی ہچکیاں بن گئی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میرے پیارے صحابی کیوں روتا ہے؟ عرض کی, یا رسول اللہ میں 6 مہینے کا تھا, میری والدہ کا انتقال ہو گیا, مجھے اپنی ماں کی قبر کا پتہ نہیں ہے, میں نے اپنی ماں کے چہرے کو صحیح سے دیکھا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا مبارکہ چھڑی سے نشان لگایا زمین پہ, فرمایا تصور کر یہ تیری ماں کی قبر ہے, اس کو چوم لے. تو نے کعبے کے دروازے کا بوسہ لے لیا, تو نے کعبے کے دروازے کا بوسہ لے لیا. حضور چاہتے تو کہتے تو میرے قدموں کو چوم لے, تو نے کعبے کے دروازے کو چوم لیا. مگر حضور نے فرمایا تصور کر یہ تیری ماں کی قبر ہے اور اس کو چوم لے. تو نے کعبے کے دروازے کو چوم لیا. معلوم چلا ماں کتنی بڑی اہمیت ہے, باپ کتنی بڑی اہمیت ہے. آج تو جوان اولاد ہو جائے تو کیا کرتی ہے, چلا کر پڑ جاتی ہے. باہر دوست کھڑے ہوتے ہیں, باہر نکل کے آگے بولتا ہے, دیکھا میرا میاں, میرے سامنے تو میرے ابا کی آواز بھی نہیں نکلتی, میری اماں کی آواز بھی نہیں نکلتی. معلوم ہے جب اولاد ماں باپ کے سامنے چیخ کے بولتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پہ نعرت بھیجتے ہیں, اللہ اکبر. اور آ کے کہتا ہے, میرا تو بڑا میاں ہے, میرا تو بڑا میاں. گھر والے ڈرتے ہیں, ارے ڈرتے نہیں ہیں, وہ تو عزت کو بچاتے ہیں. شور ہوگا, لوگ سنیں گے, بولیں گے یہ سے حالات ہیں. اللہ کو تو اپنی عزت بچانے کے لیے لگے ہوتے ہیں. نوجوانوں, بھائیوں, بچوں, بزرگوں, سنو, ہمیں چاہیے اپنے ماں باپ کا ادب کریں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ عمل کریں. انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. یہ حال کیا ہے, جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. معلوم چلا حضور نے بتا دیا ماں کا مقام کیا ہے, باپ کا مقام کیا ہے. آج تلک جو اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر کرایوں پہ رہ رہے ہیں, گھر کو چھوڑ دیا ہے, اپنی بیوی بچوں کے اندر مگن ہے, ماں باپ کا حال بھی نہیں پوچھ رہے کہ انہوں نے روٹی کھائی کہ نہیں کھائی, وہ کس تکلیف میں ہے. ارے جاؤ اپنی ماں کے قدموں میں پڑ جاؤ اور کہو امی جان معاف کر دو. اور ماں نے معاف کر دیا تو رب راضی ہو جائے گا, اور ماں نے معاف نہیں کرا تو رب بھی راضی نہیں ہوگا. تیرے
تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا حج، تیری خیرات ایک طرف، تیرے باپ نے معاف نہیں کرا تو تیرے سجدہ، رکوع اور قیام بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ جا اپنے ماں باپ کو منا۔ یہی پیغام ہے آج کا میرا اس چینل کے اوپر۔ پیر سائیں محمد سہیل کا پیغام یہی ہے، جو آج تلک اپنے ماں باپ سے ناراض ہوئے ہوئے ہیں، راضی کر لیں، اور جو پہل کرے گا وہ تو جنت میں پہلے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین میں ناراضگی تھی۔ حضرت امام حسن نے کہا اپنے غلام کو جاؤ امام حسن کو کہو مجھ کو منا لے۔ جب وہ غلام گیا فرمایا میں عمر میں بڑا ہوں، یہ عمر میں چھوٹے ہیں، ان کو کہو مجھے آ کے منائے۔ غلام آیا، کہنے گے حضور وہ کہہ رہے ہیں وہ خود آ کے منائے۔ فرمایا پھر جاؤ کہو آنے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نانا جان نے حضور دو عالم نور مجسم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ میں چاہتا ہوں میرا بھائی حسن پہلے جنت میں جائے، اس لیے میں بلا رہا ہوں۔ معلوم چلا جو پہل کرے گا اور غلطی کو مان لے گا اور کہے گا کہ کوئی بات نہیں، منا لے گا اپنے بھائی کو، منا لے گا اپنی بہن کو، منا لے گا اپنے دوست کو، منا لے گا اپنے عزیز و قریب کو، ارے اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے کو اس سے راضی ہوتا ہے، اور کوئی اپنی غلطی تسلیم کر لے اور معاف کر دیے جائے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ آج تو لوگ انا کے اندر رہتے ہیں، آج تو لوگ اپنی اکڑ کے اندر رہتے ہیں، بولے دنیا کچھ ہوتی ہے ہونے دو، جو ہونا ہے ہونے دو۔ ارے میری انا کیسے ختم ہوگی؟ مجھے نہیں پہلے جنت میں جانا، ارے میں بعد میں چلے جاؤں گا۔ حال کیا ہے کہ حضور کے فرمان کو جس نے عمل کر لیا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو نوجوانوں جاؤ جو اپنے ماں باپ سے ناراض ہوئے ہوئے ہیں، ابھی اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، نہیں تو مر گئے قبر میں چلے گئے تو پھر ساری زندگی روتے رہو گے، روتے رہو گے، روتے رہو گے، اور پھر تمہارے کل قیامت کے روز پھر جب حساب و کتاب ہوگا اور ماں باپ راضی نہیں ہوئے تو یہ تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا حج، تیری خیرات سب ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ اور ہمارے گھر والوں پہ اپنا کرم و فضل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جامعہ المعین پہ اپنا کرم و فضل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک صالح بنائے، ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، رجوع ہونے والا قلب عطا فرمائے۔ اللہ اپنے دیوانوں کا دیوانہ بنائے، اپنے مستانوں کا مستانہ بنائے۔ اللہ تمہارے جانے سے تم نیچے نہیں ہو جاؤ گے، تم اونچے ہو جاؤ گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کسی میرے بھائی کو اس بات کی دل آزاری ہو، برا لگے تو معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔